اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورہ انبیاء ہم نے پڑھ لی الحمدللہ، اور سورہ حج اب شروع ہوئی ہے۔ اس کا نام سورہ حج اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں حج کے کچھ احکامات کا تذکرہ ہے۔ ویسے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سورہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن زیادہ تر علماء مفسرین کی یہ رائے ہے کہ کچھ آیتیں اس میں مدنی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ مکی صورت ہے، مکے میں اتری ہے، کیونکہ اس کا جو موضوع ہے وہ وہی موضوع ہے جو مکے میں زیادہ اترا ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مکس ہے، کچھ آیتیں کچھ اس کا حصہ مدینے میں اترا، کچھ مکے میں اترا۔ اللہ رب العزت نے خطاب کیا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو۔ تقوی کا حکم ہے سب سے پہلے، اور الناس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کے اترتے وقت قرآن کی مخالفت کر رہے تھے، جو قیامت کا انکار کر رہے تھے، اس کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہے تھے اس وقت بھی، اور قیامت تک کے آنے والے سارے لوگ، اور بحیثیت مجموعی تمام انسانوں کو یہ خطاب ہے کہ بھائی ڈرو تم اپنے رب سے، تقوی کرو، اس کی نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی بغاوت کرنے سے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے، اس کے نبی کو نہ ماننا، قیامت کو نہ ماننا، اور اللہ کی کتاب کو نہ ماننا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، اس بات سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اللہ کتنا طاقتور ہے، اور میں نے ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لفظ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عقل کا استعمال کرو، جو اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے اس کا استعمال کرو، حقائق سے منہ نہ موڑو۔ یہ حقائق ہیں کہ انسان بہت کمزور ہے، یہ حقائق ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہ سارے حقائق، ان سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور محتاط زندگی گزارنی چاہیے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچ کے رہنا، کہ اللہ کی نافرمانی سے باز رہیں، بچ کے رہیں، اللہ کے غضب اور غصے سے بچ کر رہیں۔ آگے لفظ ہے ربکم۔ اس ربکم لفظ کے اندر بہت بڑا پیغام ہے، بہت ہی بڑا، انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہ جس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا پالن ہار ہے، وہ تمہارا خالق اور مالک ہے، وہ وہی ہے جس کے حکم سے تمہیں تخلیق کیا گیا، جس کی قدرت سے تمہیں پیدا کیا گیا، وہ وہی ہے جو تمہارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے، وہ وہی ہے جس کے حکم سے تمہیں نفع مل سکتا ہے، نقصان مل سکتا ہے، عزت اور ذلت مل سکتی ہے۔ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہاری ایک ایک چیز کا مالک ہے، وہ خالق ہے تمہارا، وہ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ تمہیں تباہ نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اس نے تو پورا اہتمام کیا ہے تمہارے عقل اور شعور کے اندر، اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی محبت رکھی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبیوں کا سلسلہ چلایا ہے، کتابیں اور شریعتیں بھیجی ہیں کہ کسی طریقے سے میرا بندہ میری پکڑ سے، میرے عذاب سے بچ جائے، نافرمانی سے بچ جائے، ناکامی سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے کسی طریقے سے۔ وہ رب ہے بھائی ہمارا، اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں وہ رب ہے تمہارا، وہ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو، ایمان لے آؤ، تو وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو یہ لفظ، اس لفظ کے اندر پیغام ہے کہ بھائی اس کی محبت اپنے دل میں بساؤ، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، اور اس کے احسانات کو سامنے رکھ کر اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ، زلزلہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، الساعہ قیامت کو کہتے ہیں،
وہ جو بہت بڑی ایک گھڑی، بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے، اس کا جو زلزلہ ہوگا، شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی قیامت کا زلزلہ معمولی نہیں ہے۔ پچھلی صورت کے اینڈ پہ، اختتام پہ آپ نے پڑھا تھا کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ وہ فزع اکبر، وہ بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، وہ بڑی پریشانی کا دن ہوگا۔ اس موضوع کو صورت کے اختتام پر تذکرہ کیا گیا، اور صورت کے شروع میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی موضوع کو اللہ رب العزت نے آگے جاری رکھا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہوگا۔ یہ انسان کی حماقت ہوگی کہ اس کو نظر انداز کر دے، اس کو معمولی سمجھ کے اپنی منمانی کی زندگی گزارتا رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہے، یہ اس کی حماقت ہوگی۔ وہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا، اور زلزلے کا لفظ اللہ رب العزت نے اس لیے استعمال کیا کہ انسان کو کچھ اب اس کے تجربات ہیں، اس کے کچھ مشاہدات ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ زلزلہ کیا چیز ہوتی ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ ہواؤں کے اندر اڑ جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور تباہی آتی ہے۔ یہ دیکھیں تاریخ زلزلوں کی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سن 1924 کے اندر جو جاپان کے اندر زلزلہ آیا تھا، 16 لاکھ آدمی اس میں مارے گئے تھے، ہلاک ہو گئے۔ 16 لاکھ، آپ اندازہ لگائیں زلزلہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ تو معمولی اللہ نے ایک جھلک دکھائی ہے۔ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، خود اللہ کہہ رہے ہیں شیء عظیم۔ خود یہ پاکستان میں جو 2004-05 کے اندر آیا ہے، یہ کتنا بڑا زلزلہ تھا، 1.5 لاکھ سے تو زیادہ لوگ اس میں مر گئے تھے۔ اور پھر وہ لوگ جو بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں وہ کس طرح ہو گئیں، کس طرح تباہی ہوئی، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں نہیں ہیں جو دنیا میں زلزلے آتے ہیں۔ تو اس لیے اس زلزلے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس زلزلے سے مراد وہی قیامت کا زلزلہ ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم اس کو دیکھو گے، ہاں ضمیر ساعہ کی طرف یا زلزلے کی طرف لوٹ رہے، کہ جس دن اس زلزلے کو، اس قیامت کو دیکھو گے تم، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی ماں، تذہل، بھول جائے گی، غافل ہو جائے گی، عما ارضعت، اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی۔ یہ ایک اللہ رب العزت نے زلزلے کی اور اس قیامت کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ وہ اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوئی ہوگی، وہ اپنے اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی۔ یہ مثال بھی اللہ رب العزت نے اس لیے دی ہے کہ ماں کی ممتا جو ہوتی ہے، ماں کے اندر جو محبت بچے کی ہوتی ہے، یہ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے، ماں کی اپنے بچے کے ساتھ محبت کیسی ہوتی ہے۔ ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے لیکن بچے کی حفاظت کرتی ہے، اور بچے کی حفاظت سے وہ غافل نہیں ہوتی۔ یہ ماں کی ممتا کے اندر، ماں کی طبیعت و فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی۔ لیکن وہ قیامت کا زلزلہ اتنا سخت ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں یہ ماں کی ممتا تو صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، اس کے کسی بچے کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، اس کے اوپر حملہ کر کے دیکھیں، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ یہ مرغی کو آپ دیکھتے ہیں، جب اس کے اوپر کوئی پرندہ جھپٹتا ہے تو آپ دیکھیں کس طرح مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو ان کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور یہ کب ہوگا؟ علماء مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے، جیسے حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت آتی ہے کہ عام طور پر 3 نفخے ہوں گے، 3 نفخے، 3 پھونکے مارے جائیں گے۔ ایک پہلی کو نفخہ فضا کہتے ہیں، جس سے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جس سے انسان سارے گھبراہٹ کا، ایک زلزلہ آئے گا، ایک گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہوگی، جس طرح زلزلے کے وقت انسانوں کے اوپر کیفیت ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ دوسرا نفخے کو نفخہ صاعقہ کہتے ہیں حدیث کے الفاظ،
کہ اس سے انسان سارے مر جائیں گے. پہلے میں گھبراہٹ ہوگی، زلزلہ پیدا ہو جائے گا، آسمانوں میں زلزلہ، زمین میں، پہاڑوں میں، ہر چیز، پانی اور ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گی. اور یہ کیفیت پہلے زلزلے کے ساتھ ہوگی، پہلے نفخے کے ساتھ. دوسرا اس سے موت آ جائے گی، سارے لوگ مر جائیں گے. اور تیسرے نفخے سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے دوبارہ اللہ کے دربار پہ. اب ان میں کتنا وقفہ ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ وہ پہلے نفخے کی، نفخہ فضا، گھبراہٹ والا نفخہ جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی، ذات حمل، ہر حاملہ، ہر حمل والی ماں اپنے حمل کو، حملہ اپنے حمل کو، تضع کا میں نے جن دے گی. ہر حمل والی، ہر حاملہ چیز جو ہے وہ چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے کوئی اور جانوروں میں سے ہے، کوئی بھی حاملہ چیز ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ایسی کیفیت ہوگی، ایسی گھبراہٹ اور پریشانی کی، ایسی دہشت کی کیفیت ہوگی کہ وہ حمل گر جائیں گے. خوف اور دہشت کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اس خوف اور دہشت کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مادہ جس کے پیٹ میں حمل ہے وہ اپنے حمل کو جن دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُکارىٰ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے نشے میں. سکارا کا معنی نشہ ہوتا ہے، یعنی ایسے کیفیت ہوگی لوگوں کو جیسے انسان نشے میں ہوتا ہے. اسے شعور نہیں ہوتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا زبان پہ میری کیا کلمات ہیں، کیا میری کیفیت ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، عقل و شعور اس کا کام نہیں کر رہا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ کیفیت ہوگی. وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. یعنی حقیقت یہ رہی ہے کہ وہ نشے میں ہوں گے، ان کا عقل اور شعور موجود ہوگا، لیکن کیفیت ایسی پیدا ہوگی. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائی اس قیامت کو ہر ایک نے فیس کرنا ہے. یہ دن آنے والا ہے، ایک انسان نے جانا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچاؤ اپنے آپ کو. مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے قیامت کا انکار مت کرو، یہ حقیقت ہے، اپنی تیاری کر لو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یجادل مجادلہ کرنا، بحث مباحثہ، جھگڑنا. جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، وہی لوگ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، وہ جو اللہ کی قدرت کا، اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے. علماء مفسرین نے لکھا نضر بن حارث ایک مثال ہے کہ یہ زیادہ پہل کرتا تھا، آگے آگے ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جھگڑنے میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن عام طور پر جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، توحید کا انکار کرنے والے تھے، سب کی یہ کیفیت تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، وہ جو ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. اپنے بتوں کو جن کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، لکڑ اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات کرے. پیچھے درسوں میں آپ نے سنا کہ ان کی غیرت بھڑک اٹھتی ہے، ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، وہ جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، بحث مباحثے پہ اتر آتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن وہ جو ان کا حقیقی رب ہے، جو ان کا خالق اور مالک ہے، اس کے بارے میں ان کی غیرت نہیں جاگتی، بلکہ اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں قیامت کیسے آئے گی، دوبارہ انسان کیسے پیدا ہوں گے، کیسے اللہ تعالیٰ اربوں خربوں لوگوں کا حساب کتاب لے گا، یہ ممکن نہیں ہے، انسان مٹی ہو جائے گا، کیسے پیدا ہوگا. اس قسم کی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے تھے اللہ کے بارے میں. اور اللہ فرماتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے کر رہے ہیں. علم ان کے پاس نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کا انکار کر رہے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اتباع کرتے ہیں ہر شیطان مردود کی، جو دھتکارا ہوا ہے. مرید کا معنی دھتکارا ہوا. اور وہ پیچھے چلتے ہیں، نبی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی کتاب کے پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ جو شیطان ہے، سرکش اور باغی ہے، اللہ کا دھتکارا ہوا ہے، اس شیطان کے پیچھے. یہ مرید جو لفظ ہوتا ہے نا، شجرۃ امرد کہتے ہیں ایسے درخت کو جس کے پتے نہ ہوں. امرد اس لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے جس کی داڑھی نہ ہو.
بال نہ ہو۔ اس لیے مرید کا لفظی معنی وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس خیر نہ ہو۔ جس طرح درخت کے اوپر پتے نہیں ہوتے، پتے نہیں ہوں گے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا تو آگے پھل نہیں لگے گا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ درخت خیر سے خالی ہوتا ہے۔ یہ شیطان بھی خیر سے خالی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک طرف میرا نبی ہے جو خیر ہی خیر ہے، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، ان کی ہمدردی کرتا ہے، ان کو ناکامی سے بچانا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بغیر علم کے شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو خیر سے خالی ہے، جو ان کا دشمن ہے، جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے کہ میں ایسے انسان کو تباہ اور برباد کر دوں گا، میں اس کو ہلاکت کی طرف لے جاؤں گا۔ وہ جو خیر سے خالی ہے اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے تیار ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اور میرے نبی، ان کا ایک ایک لفظ ان کی زبان مبارک سے نکلنے والا، اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر ان کی عزت ہے، اس کے اندر خیر خواہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کی اتباع نہیں کرتے۔ کتب علیہ انہ من تولاہ، ہم نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ کتبہ کتبہ سے مطلب کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے، انہ من تولاہ، کہ جو آدمی بھی اس کو اپنا ولی اور دوست بنائے گا، تولاہ ولی سے ملتا جلتا لفظ ہے، کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اپنی حکمت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو آدمی اس کو اپنا ولی بنائے گا، شیطان کو مراد، شیطان کو اپنا دوست اور اپنا ولی بنائے گا، اپنا خیر خواہ بنائے گا، فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ، وہ اس کو گمراہ کر دے گا، وہ اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف اس کی رہنمائی کر دے گا، لے جائے گا اس کو اس بھڑکتی ہوئی آگ کے۔ انجام اس کا کیا ہوگا؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ یعنی جو گمراہی کی راستہ اختیار کرے گا، پہلی بات اس سے بھی پہلے چلے جائیں، جو شیطان کو اپنا ولی بنائے گا وہ یقیناً شیطان اس کو گمراہ کر دے گا۔ اور وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جو ہوتی ہے وہ آگ کی طرف لے جاتی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آگ ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ ان کو پہنچا دے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف۔ یعنی انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کس کو اپنا ولی بنا رہے ہو؟ اپنے ہی دشمن کو، جس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس کو گمراہ کروں گا۔ ان شیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، قرآن نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ تو فرمایا کہ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو؟ اپنے دشمن کو، وہ جو تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، وہ جو تمہیں دوزخ کی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، بہت خطرناک آگ ہے، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر آسمان سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی سوراخ ہو جائے نا، اور اس آگ کی تپش زمین پہ پہنچ جائے تو یہاں کوئی سبزہ آپ کو نہ نظر آئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس شیطان کے پیچھے جا رہے ہو جو تمہیں دوزخ کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور دوسری طرف میرا نبی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پروانوں کی طرح آگ کی طرف دوڑ رہے ہو، میں تمہاری پیٹھ سے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ اس نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس نبی کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے دشمن کے پیچھے جا رہے ہو، اس کو اپنا ولی بنا رہے ہو جو تمہیں گمراہ کرے گا، جو تمہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ اور یہاں سے ایک اور اشارہ بھی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو اس کو اپنا ولی بنائے گا، جو اس کے ساتھ دوستی کا دم بھرے گا، اس آدمی کو یہ شیطان گمراہ کرے گا۔ جو آدمی شیطان سے نفرت کرے گا، جو آدمی شیطان سے بچنے کی کوشش کرے گا، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اس کو بچائے گا۔ یہ اشارہ ان کلمات کے اندر ہے کہ جو اس کو اپنا دوست بنائے گا، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کے قدموں کے پیچھے چلے گا، اس کی بات مانے گا، اس کی اتباع کرے گا، ایسا آدمی ہی تباہ اور برباد ہوگا۔ لیکن جو آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ کی رحمت کے قریب جائے، اللہ کے نبی کے اتباع کی کوشش کرے، اللہ اپنے فضل و احسان سے اس آدمی کو بچانے کی کوشش کرے گا، اللہ کرم کرے گا اس کے اوپر۔ یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے۔ جس وقت شیطان نے یہ بات اللہ کے دربار میں کہی تھی کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا،
تو اللہ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جو آپ کی اتباع کرے گا وہ بھی اور آپ کو سب کو دوزخ کو بھر دوں گا ایسے لوگوں۔ ہاں اس نے ساتھ یہ بات کہی کہ اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے، جو آپ کے ساتھ محبت کریں گے، آپ کے اوپر بھروسہ کریں گے، آپ کی پناہ میں آئیں گے، میرے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، ایسا آدمی میرے حملوں سے محفوظ رہے گا، وگرنہ کوئی نہیں محفوظ رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا آج کے درس کا کہ ایک تو ہم نے قیامت کو سیریس لینا ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ یہ قیامت آنے والی ہے، ہر ایک نے جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس کی تیاری کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، شیطان مردود کی اتباع سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شیطان کی دوستی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ کی توفیق مانگنی ہے، اللہ کی مدد مانگنی ہے کہ اللہ شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق